الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب قلوب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقتمه الفداء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين صدق الله العلي العظيم بلند آواز سے درود پڑھیں محمد وعلى سلسلہ مجالس کیا چوتھی مجلس ہے عنوان آپ کی خدمت میں عرض کیا معرفت امام زمان موضوع کی اہمیت آپ کی خدمت میں عرض کی کہ کس قدر ضروری ہے کہ انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچانے اس قدر ضروری ہے کہ اپنے وقت کے حسین کو پہچانے تاکہ امام حسین علیہ السلام کی وقت کے حسین کی معرفت کے ساتھ جب عاشورہ کو سنا جائے تو وقت کی کربلا کو سمجھتے ہوئے خود کو قابل بنا کے اس میں داخل کرنا کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت کی کربلا برپا ہو اور انسان کو علم نہ ہو. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد وعلی محمد. کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت کی کربلا برپا ہو. اور ایک دفعہ پھر بھی درود پڑھیں محمد وعلی محمد. تاکہ میں اپنے آپ کو آمادہ کر سکوں وقت کی کربلا کے لیے, وقت کے حسین کے لیے. اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان حسین وقت کو پہچانے. آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ نظریہ صرف اور صرف اسلام میں موجود ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ نظریہ صرف اور صرف مکتب تشریعوں میں موجود ہے, ایسا نہیں ہے کہ یہ جو فکر ہے یہ نظریہ ہے یہ صرف اور صرف ہمارے پاس ہے, بلکہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ باقی بھی جو ادیان سماویہ ہیں ان کے اندر بھی یہ موجود ہے. ادیان سماویہ میں سے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ 3 دین ہیں کہ جو اس وقت زندہ ہیں. ایک اسلام ہے, ایک یہودیت اور ایک مسیحیت. ایک دفعہ پھر بھی درود پڑھیں محمد وعلی محمد. ایک دفعہ پھر بھی بلند آواز سے درود پڑھیں محمد وعلی محمد. اس میں سے سب سے بہترین جو کانسیپٹ اس کا موجود ہے, نظریہ موجود ہے, وہ ہمارے پاس موجود ہے. ہم لوگ کیوں چاہتے ہیں کہ اس کو سمجھیں, کیوں چاہتے ہیں کہ جب تک زمانے کے امام کی معرفت نہ ہو تب تک ہم لوگ آگے نہیں بڑھ پائیں گے, کیوں ضروری ہے انسان پہ. ایک علمی نقطہ آپ لوگوں کی خدمت میں خوشگزار کرنا چاہوں گا. ہم لوگ فکر میں پڑھتے ہیں کہ مولانا قبلہ بھی یہاں پر موجود ہیں, انشاءاللہ خدا بند عالم کو صحت بری طول عمر عطا کرے اور انہوں نے واقعی شرف عطا کیا. آپ ان کی صحت و سلامتی کے لیے ایک دفعہ درود پڑھیں محمد وعلی محمد. فقہ میں 2 قسم کی شرطیں ذکر کی جاتی ہیں. جب ہم لوگ امور عبادی کو پڑھے ہوتے ہیں, جب ہم لوگ طہارت کی بحث پڑھے ہوتے ہیں, صلاۃ کی بحث پڑھے ہوتے ہیں, زکوٰۃ کی بحث پڑھے ہوتے ہیں, امور عبادی ہو یا معاملات, یعنی عبادات ہو یا معاملات, 2 فقہ کے حصے ہیں ہمارے پاس. ایک کے اندر ہمارے پاس طہارت آ جاتی ہے, نجاست ہے, تو اس طرح کے تمام احکام آ جاتے ہیں. اور دوسری صورت میں معاملات کے جہاں پر انسان تجارت کرتا ہے, بیع کرتا ہے, شراء کرتا ہے, کوئی چیز زوجیت ہے اور اس طرح کے بہت ساری اور ارث ہے. یہ سارے کے سارے معاملات کی جو بحثیں ہیں ہمارے پاس, اس میں 2 قسم کی شرطوں کو بیان کیا جاتا ہے. ایک کو شرط علمی کہا جاتا ہے, ایک کو شرط واقعی کہا جاتا ہے. تو جو ہے آپ لوگوں کو ایک کو شرط علمی اور ایک کو شرط واقعی کہا جاتا ہے. شرط علمی کون سی ہوگی؟ شرط علمی وہ شرط ہے کہ اگر انسان کو معلوم نہ ہو تب بھی اگر کوئی عبادت انجام دے تو وہ عبادت درست ہوتی ہے.
یعنی ممکن ہے کہ مجھے وہ جو عبادت کے اندر ضروری چیزیں ہیں، مثال کے طور پہ نماز میں بہت سارے امور خداوند عالم نے واجب کیے ہیں، بہت سارے امور اس کے اندر مستحب کیے ہیں، اگر بعض ایسے امور کے جو خداوند عالم نے ضروری قرار دیے ہیں، اگر مجھے اس کا علم نہ ہو اور علم نہ ہونے کی وجہ سے میں اس عبادت کو انجام دے دوں، تو عبادت کے انجام دینے کے بعد پروردگار میرے سے یہ تقاضا نہیں کرتا کہ اس عبادت کو دوبارہ انجام دو۔ اس طرح کی شرط کو شرط علمی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ نجاست، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری شلوار کے اوپر، میری قمیض کے اوپر، میرے لباس پہ کسی ایک جگہ پہ خون لگا ہے، نجس یہ چیز لگی ہے۔ بدن کا پاک ہونا، لباس کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، وہ جہاں پر سجدہ کر رہے ہیں اس جگہ کا پاک ہونا، نسبینا ہونا، یہ ساری کے سارے ضروری، نماز کے لیے ضروری ہے، صحت نماز کے لیے ضروری ہے۔ لیکن میری ایک جگہ پہ شلوار کے خون لگا رہ گیا، کوئی ایک نجاست لگی رہ گئی، میں نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد وہ وقت نماز کا گزر گیا، اور جب وقت گزر گیا اور میرے علم میں نہیں تھا، تو اس کے بعد خداوند عالم یہ نہیں کہتا کہ دیکھو بھی نماز کا وقت گزر چکا ہے، تم دوبارہ سے اس کی قضا بجا۔ اس طرح کی شرط کو کہتے ہیں شرط علمی۔ ایک ہمارے پاس شرط ہے شرط واقعی۔ شرط واقعی کون سی شرط کو کہتے ہیں؟ کہ اس کا علم ہونا ضروری ہے، یعنی اگر وہ شرط انجام نہ دی جائے تو وہ جو آپ نے عبادت انجام دی ہے وہ عبادت درست نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پہ طہارت، یعنی جب میں نماز پڑھنے لگا ہوں، توجہ سے سنیے گا، دونوں مثالوں کو اس طرح سے تطبیق کروں گا۔ مثال کے طور پہ طہارت، جب میں نماز پڑھنے لگا ہوں تو میرے لیے ضروری یہ ہے کہ مجھے اس چیز کا یقین حاصل ہو کہ میرا لباس، میرا بدن، وہ جہاں میں نے سجدہ کرنا ہے، وہ تمام مقام، وہ سارے کے سارے پاک ہونے چاہیے ہیں۔ اگر مجھے پتا ہو کہ میرا لباس نجس ہے، اس کے باوجود اگر میں نماز پڑھوں گا تو وہ نماز درست۔ اس طرح کی شرط کو کیا کہیں گے؟ یہ شرط واقعی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ شرط حقیقی ہے کہ اگر یہ شرط پوری نہ ہوئی اور انسان اس کے علم رکھنے کے باوجود اس کو انجام دے دے تو وہ اس کی جو عبادت ہے وہ عبادت قبول نہیں ہوگی۔ جب ہم خداوند عالم کی عبادت کرتے ہیں، جب ہم پروردگار کی عبادت انجام دیتے ہیں تو ان شروط کا اہتمام رکھنا ضروری ہے، شرط علمی اور شرط واقعی۔ شرط واقعی کا اہتمام رکھنا ضروری ہے تاکہ پروردگار کے محضر میں جو عبادت دی گئی ہے وہ درست عبادت ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ہم اس نجاست کے جاننے کے باوجود کہ جو شرط واقعی ہے کہ اس کا ازالہ ضروری ہے، اگر نماز پڑھیں تو پروردگار کہے گا کہ تمہاری نماز قبول نہیں ہے۔ جب ہم لوگ زمانے، اب اگر شرط سمجھ آ گئی، جب ہم لوگ زمانے کے امام کی بات کرتے ہیں تو کیا آیا انسان کی زندگی میں امام زمانہ کی نصرت کے حوالے سے ان کا جاننا شرط علمی ہوگا یا شرط واقعی ہوگا؟ یعنی اس طرح سے کہ مجھے اگر معلوم نہ ہو اور امام علیہ السلام تشریف لے آئے اور ایک کربلا برپا ہو جائے اور وہ گزر جائے، آخر میں خداوند عالم میرے سے سوال کرے کہ دیکھو تم نے کیوں نہیں جانا، میں خدا کو عذر نہیں دے سکتا کہ پروردگار میں معذر تھا، مجھے پتہ ہی نہیں تھا۔ خداوند عالم کہے گا تمہارے لیے جاننا ضروری تھا، تمہارے لیے ضروری تھا کہ اس سے پہلے کہ تم یا حسین کو ہو اپنی طہارت کا بندوبست کر لو تاکہ حسین تمہیں قبول کر لے۔ تم اپنی طہارت کا بندوبست کر لو تاکہ وقت کے حسین تمہیں پکار لے، تمہیں وقت کی کربلا میں داخل کر لے۔ یہ شرط واقعی ایسی کہ میرے لیے ضروری ہے کہ میں اپنے زمانے کے امام کو پہچان لوں۔ اگر میں نے نہ پہچانا، اگر میں نے نہ جانا اور وقت کی کربلا برپا ہو گئی تو اس صورت میں خداوند عالم کے سامنے عذر پیش نہیں کر سکوں گا، معذر نہیں رہوں گا کہ پروردگار مجھے معلوم نہیں تھا، میں جانتا نہیں تھا، ہاں میں نے نام لیا لیکن میرے علم میں نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے۔ تو انسان کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان ان تمام امور کو جان لے تاکہ جب زمانے کے امام تشریف لائے اور کربلا برپا ہو یا ان کی غیبت میں بھی جو کربلا برپا ہے اس کو جانتے ہوئے اس میں داخل ہو سکے۔ فرش اعظام میں بتاتی ہے کہ کس طرح سے تم نے اپنے زمانے کے امام کو پہچاننا ہے۔ فرش اعظام میں بتاتی ہے کہ کس طرح سے تم نے اس شرط واقعی کی معرفت حاصل کرنی ہے تاکہ اتنی پاکیزگی پیدا کر سکو کہ مثل حبیب خدا کے محبوب بن کے کربلا میں داخل ہو سکو۔ یہ شرط واقعی بزم کربلا میں، بزم امام حسین میں آپ کو معلوم پڑے گی کہ کس طریقے سے مجھے اپنے مولا کی نصرت کرنی ہے، مجھے کس طرح سے اپنے امام کی نصرت کرنی ہے۔
کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جہاں پر یہودیت کی بات ہے تو وہ صرف 3 اصولوں کے اوپر قائم. وہ 3 اصول کون سے؟ کہا کہ ایک یہوہ ہے، ایک ارض مقدس اور ایک قوم منتخب. یہ جو 3 اصول ہیں کہ صرف اور صرف جب منجی عالم بشریت آئے گا، نجات دینے والا آئے گا، وہ صرف یہودیت کے لیے. ہم نے کہا ہم اس کو قبول نہیں کرتے کیونکہ امام طاہر بھی ہے، مطہر بھی ہے. خداوند عالم نے جب مطہر خلق کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب امام علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائیں گے تو اس کائنات کی جتنی نجاستیں ان کو دھو ڈالیں گے اور صرف پاکیزگی ہی باقی رہ جائے. یعنی امام علیہ السلام اس طرح کی ایک آبشار تصور کریے کہ جس کے نیچے انسان اگر اپنے متلوث بدن کے ساتھ جا کر کھڑا ہو جائے. عجیب ہے، اگر انسان کو معلوم نہ ہو کہ اس کے بدن پہ نجاست ہے لیکن ایک بہت بلندی سے اگر کوئی آبشار آ رہی ہے اس کے نیچے کے کھڑا ہو جائے تو وہ آبشار کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ کون کون سی نجاستیں ہیں، لیکن وہ آب زلال جب گزرتا ہے تو تمام قدورتیں لیتا ہوا گزرتا ہے. ذکر سید الشہداء ایک ایسا آب زلال ہے کہ جب انسان یہاں پر آتا ہے تو اس طرح سے پانی بہتا ہے کہ انسان کو معلوم بھی نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کون کون سی قدورتیں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ذکر سید الشہداء اس قدر تیزی کے ساتھ آ کر بدن کے ساتھ ٹکراتا ہے کہ تمام نجاستوں کو گراتا ہوا کہیں کا کہیں بہا دیتا ہے. ضروری ٹھہرا کہ میں اپنے وقت کے امام کو پہچانوں. ہمارا معصوم ایسا نہیں کہ صرف تشیع کے لیے آئے، بلکہ ہمارا معصوم ایسا ہے کہ جو سب کو شیعہ کرنے کے لیے آئے گا. وہ سب کے لیے آئے گا، سب کے سب آؤ اہل بیت. کیونکہ روایت میں ملتا ہے لَوْ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَى حُبِّ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ لَمَّا خَلَقَ اللَّهُ النَّارَ. اگر یہ کائنات ساری کی ساری علی کی محبت میں جمع ہو جائے تو خدا کو جہنم خلق کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. کیا بات. بس پتہ یہ چلا کہ جب مولا آئیں گے تو سب کے دلوں میں ایسے امیر المومنین کی محبت بھر جائے گی کہ وہ جو خداوند عالم نے ظالموں کے لیے جہنم اگر سارے کے سارے اکٹھے ہو جائے لما خلق اللہ النار، اللہ تعالیٰ جہنم کو خلق ہی نہ کرے. بس جب ہمارے مولا تشریف لائیں گے تو ایسا نہیں ہے، بلکہ ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے آئیں گے. جب ساری انسانیت کی ہدایت کے لیے آئیں گے تو ضروری ہے کہ میں بھی صرف اپنی ذات کا نہ سوچوں، ساری انسانیت کا سوچوں. صرف اپنی جہالت کو دور کرنے کا نہ سوچوں، بلکہ ساری انسانیت کا سوچوں. جب مجلس اعزاز پر آ رہا ہوں تو کسی کا ہاتھ پکڑ کر لے آؤں کہ آؤ تمہیں علم کی وادی میں لے جاؤں. میں صرف اپنی ذات کا نہ سوچوں، بلکہ جب آ رہا ہوں مسجد کی طرف جا رہا ہوں نماز کے لیے تو دوسروں کا ہاتھ پکڑ کے لے جاؤں، آؤ تمہیں محضر خدا میں لے جاؤں. کیونکہ ہمارے مولا نے تمام انسانیت کے لیے آنا ہے. میرے لیے بھی ضروری ہے کہ میں تمام انسانیت کے لیے کام کرنا شروع کروں. ایک دفعہ درود پڑھیں محمد وآل محمد. ضروری یہ ہے. اچھا یہ یہودیت کا ہو گیا. ہم نے دیکھا کہ حضرت سلیمان کی توجہ سے سنیے گا عزیز، آج ایک تاریخی بحث آپ کی گوش گزار کرتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ حضرت سلیمان کا ملک تھا، بہت بلند ملک. اس کے بعد سے یہودیت کا افول شروع ہوا. افول یعنی تنزل شروع ہوا، ان کا گرنا شروع ہوا، ان کی کہہ لیجئے کہ ان کا ڈاؤن فال شروع ہوا. جب ان کا ڈاؤن فال شروع ہوا اب وہ خداوند عالم سے تقاضا کر رہے ہیں کہ پروردگارا ہمارے لیے کسی کو نجات دہندہ بنا کر بھیج دیں، ہمارے لیے کسی کو نجات دہندہ بنا کر بھیج دیں. آپ سب کے علم میں ہے کہ حضرت مریم کی کفالت پروردگار نے حضرت زکریا کو عطا کی اور حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ عطا کی. اور وہ بھی حضرت یحییٰ اس طریقے سے کہ جب حضرت زکریا حضرت مریم کے حجرے میں گئے بیت المقدس میں تو ان کے پاس طرح طرح کے میوے دیکھے. قرآن کہتا ہے یا مریم ان لکی ھذا. حضرت زکریا نے پوچھا کہ اے مریم آپ کے پاس یہ کہاں سے آیا؟ تو آگے سے حضرت مریم کہتی ہیں کہ یہ پروردگار کی طرف سے، اور پروردگار جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے. جب حضرت زکریا نے یہ سنا حضرت مریم سے تو فوراً پروردگار سے دعا کی. خداوند عالم سے کہا کہ پروردگارا میرے پاس فرزند نہیں ہے، میرے پاس اولاد نہیں ہے،
میرے پاس کوئی ایسا وارث نہیں ہے کہ جس کو میں چھوڑ کر جاؤں، جس کو یہ سارا علم عطا کر کے جاؤں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو میں آپ کو ایک بہترین فرزند کی بشارت دیتا ہوں، اور جب آپ نے میرے سے اس طریقے سے مانگا ہے تو اس فرزند کا نام بھی خدا یحییٰ رکھے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ خدا بند عالم نے نام نہیں رکھے۔ کوئی آ کے اشکال کرے کہ بھئی کس طرح سے ممکن ہے کہ حسن و حسین کا نام خدا رکھے؟ کہ جب مولا اس کائنات میں تشریف، جب امام حسن علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے ہیں، تو جب ان کو اٹھایا ہے اور اٹھانے کے بعد امیر المومنین کے ہاتھوں میں تھمایا ہے، تو امیر المومنین کو کہا کہ مولا اس کا نام کیا رکھیں گے؟ کہا کس طرح سے ممکن ہے کہ میں رسول خدا پہ سبقت لے جاؤں؟ امیر المومنین رسول خدا کے پاس لے کے گئے، رسول خدا کی آغوش میں، جیسے رسول خدا کی آغوش میں رکھا، رسول خدا سے کہا کہ آپ اس غلام کا، اس فرزند کا کیا نام رکھیں گے؟ تو رسول خدا کہتے ہیں کس طرح سے ممکن ہے کہ میں خدا پر سبقت لے جاؤں؟ جیسے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا کہ اے رسول آپ اپنے اس فرزند کا نام حسن رکھ دیں۔ پھر جیسے امام حسین آئے اسی طرح سے سارا ہوا، کہا جبرائیل آئے اور کہا کہ ان کا نام حسین رکھ دیں۔ اسی طرح سے پروردگار سارے اشکال کرنے والے بھی قرآن کے اندر جب خدا بند عالم کہہ رہا ہے کہ حضرت یحییٰ کا نام بھی خدا نے رکھا ہے، حضرت زکریا کے فرزند کا نام، تو کس طرح سے ممکن ہے کہ جو فخر زکریا اور فخر یحییٰ ہو؟ بلکہ یہ تو وہ نام ہیں کہ جن کو جب اس کائنات میں آتے ہیں تو علی کہتے ہیں توریت میں پہلے ہی ایلیا لکھا جا چکا، خدا بند عالم بشارت دے چکا پرانی کتابوں میں، بھئی ان کے فرزند کا نام یحییٰ رکھا۔ روایات کہتی ہیں کہ خود انجیل میں، انجیل یوحنا میں یہ موجود ہے کہ حضرت یحییٰ ابن زکریا نے بشارت دی کہ دیکھو آسمان ملکوتی سے ایک روح نازل ہونے والی ہے وہ یہودیوں، اس وقت سارے یہودی بات تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل بنی ساری کنعان کے اندر موجود ہے، چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ واپس کنعان آ گئے، چونکہ پہلے حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد سے یہ مصر چلے گئے تھے بنی اسرائیل والے، اور اس کے بعد مصر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو فرعون سے نجات دلائی تو وہ جو ارض موعودہ ہے یا ارض مقدسہ ہے دوبارہ واپس آ گئے، کہاں پر؟ کنعان میں آ گئے، کہ جو اس وقت کا فلسطین ہے۔ جب وہاں پر آ گئے اور وہاں پر یہ سارا ماجرا ہو رہا، وہیں پر بیت المقدس ہے، وہیں پر حضرت مریم بنت عمران موجود ہیں، وہیں پر حضرت یحییٰ ابن زکریا موجود ہیں۔ حضرت یحییٰ ابن زکریا بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، بنی اسرائیل والے بار بار یہودی بار بار حضرت یحییٰ سے پوچھ رہے ہیں کہ اے یحییٰ بتائیے خدا بند عالم کی طرف سے وہ ملکوت آسمان ملکوتی سے کب روح نازل ہوگی، کب وہ منجی عالم بشریت نازل ہوگا؟ حضرت سلیمان کے بعد سے ابھی تک ہم لوگ منتظر ہیں۔ جیسے ہی حضرت یحییٰ نے کہا کہ نزدیک ہے، خدا بند عالم نے حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ عطا کیے، جیسے حضرت عیسیٰ عطا کیے، حضرت عیسیٰ کو لے کے حضرت مریم بیت المقدس آگئی۔ جیسے بیت المقدس ہیں، یہودیوں نے کہا کہ اے مریم آپ تو ایسی نہیں ہیں، آپ کے بابا تو ایسے نہیں ہیں۔ کہا کہ دیکھیے مجھے خدا بند عالم نے خاموش رہنے کا حکم دیا، خاموشی سے حضرت مریم کے حوالے کی طرف اشارہ کریں، کے حوالے کی طرف اشارہ کیا۔ حضرت عیسیٰ نے کہا انی عبداللہ اتانی الکتاب جعلنی نبیا، پہلے انہوں نے کہا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، یہ جو گہوارے کے اندر بچہ ہے ہم اسے بات کریں کیسے؟ حضرت عیسیٰ نے گہوارے کے اندر بات کر کے بتا دیا کہ ایک فخر عیسیٰ بھی ہوگا کہ جب 3 دن بعد مادر علی کعبہ سے باہر لے کے آئے گی، اس وقت رسول کو دیکھ کے کلام کرے گا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہا کہ حضرت زکریا نے بھی بشارت دی، توجہ سے سنیے گا، ساتھ ساتھ چلیے گا میرے کو۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے بشارت دی، حضرت یحییٰ ابن زکریا نے بشارت دی۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے، یہودیوں نے انکار کر دیا۔ یہودیوں نے انکار کیوں کیا؟ انکار یہ کہہ کر دیا کہ یہ وہ تمام امور انجام نہیں دے رہے کہ جو ہم چاہتے ہیں، جو ہم چاہتے ہیں، یہ وہ امور انجام نہیں دے رہے۔ ہماری ان سے خواہش یہ تھی کہ یہ اس حکومت کا تختہ الٹ کر ظلم کا میدان
گرم کر کے یہاں پر حکومت کو حاصل کریں اور حکومت کو حاصل کرنے کے نتیجے میں یہودیوں کو تقویت عطا کریں۔ حضرت عیسیٰ نے کہا کہ دیکھو میں ایسا نہیں کروں گا، میں خداوند عالم کا نمائندہ ہوں، ارحم الراحمین کا نمائندہ ہوں، رحمت صلی اللہ عالمین کا نمائندہ ہوں۔ جب میں ارحم الراحمین کا نمائندہ ہوں تو خون کا بازار گرم نہیں کروں گا، بلکہ تبلیغ کے ذریعے سے ان کو قریب کروں گا۔ جب یہودیوں نے دیکھا کہ یہ تو حضرت عیسیٰ ان کی بات کو فالو نہیں کر رہے، حضرت عیسیٰ کو سولی لٹکا دیا۔ حضرت عیسیٰ کو سولی لٹکایا، فوراً ہی عیسائی آ گئے، اور یہودیوں کے جو عیسائی یعنی عیسائیوں سے مراد وہ کہ جو حضرت عیسیٰ کے اوپر اس وقت ایمان لے کر آ چکے تھے، وہ فوراً یہودیوں کے پاس آئے اور آ کر ان سے پوچھا کہ اب یہ بتائیے کہ آپ نے کیوں سولی لٹکایا، مقاومت نہیں کر سکتے۔ وہ آگے سے کہتے ہیں کہ یہ جو تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں، توجہ سے سنیے، یہ جو تمہارے جتنے بھی گناہ ہیں ان سب کا کفارہ ہو گیا، اب یہ دوبارہ سے آئیں گے حکومت کرنے کے لیے۔ عیسائیوں کو ایک فکر دیتی کہ دیکھو ابھی یہ دوبارہ سے انتظار کرو کہ حضرت عیسیٰ دوبارہ سے واپس آئیں اور اس دنیا کے اندر تم لوگوں کو نجات عطا کریں۔ اور یہودیوں نے اس لیے قتل کیا کیونکہ حضرت عیسیٰ وہ تمام امور انجام نہیں دے رہے تھے کہ جو ان کے ذہن میں تھے۔ میں نے روایات میں دیکھا کہ بہت سارے ایسے افراد کے جب زمانے کی حجت ظہور فرمائے گی تو یہ کہہ کر ان کو رد کر دیں گے کہ ہم آپ کو قبول نہیں کرتے، آپ تو کوئی نیا دین لے کر آئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ میرے لیے ضروری ہے کہ میں حقیقی دین کو پہچانتے ہوئے جب زمانے کی حجت کا انتظار کروں، تاکہ جب وہ تشریف لائیں تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے میلانات کے مطابق اگر ان کو عمل کرتا نہ پاؤں، یا کوئی ایسا امر، کوئی ایسا مال کہ جو میرے پاس ہے اور مولا کہیں کہ دیکھو یہ تمہارا حق نہیں ہے، یہ کسی دوسرے کا حق ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس وقت میں ان کی مخالفت میں آ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس وقت ان کی مخالفت کر بیٹھوں۔ انہوں نے ہر ذی حق کو حق دینا ہے، اللہ کی خدمت میں عرض کیا، عدل و انصاف کو ہر گھر میں اسی طرح سے داخل کرنا ہے کہ جس طرح سے گرمی اور سردی داخل ہوتی ہے۔ کوئی روک نہیں پاتا، گرمیوں کو کوئی روک پاتا ہے کہ وہ گھر میں داخل نہ ہو، سردیوں کو کوئی روک پاتا ہے کہ داخل نہ ہو گھر میں۔ امام علیہ السلام جب اس کائنات میں ظہور فرمائیں گے تو وہ ایسے عدالت کا پرچار کریں گے کہ کوئی روک نہیں پائے گا، ہر گھر میں عدالت کا بول بالا ہو۔ مسیحیت کو اس طرح سے دھوکہ دینے کے بعد آج تک وہ اسی نجات دہندے کے انتظار میں ہیں کہ وہ آئے اور آ کر ان کے لیے حکومت قائم کرے۔ جب یہودیوں نے دیکھا کہ اتنے سال گزر گئے، چونکہ حضرت سلیمان کا جو دور تھا وہ 1015 قبل مسیح کا تھا، یعنی بیفور کرائسٹ جس کو کہا جاتا ہے، BC 1015، وہ 1000 سال انہوں نے انتظار کیا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ تشریف لائے، خداوند عالم نے ان کو نجات دہندہ عطا کیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے قبول نہیں کیا، ہر چیز مادی بناتے چلے۔ جب حضرت عیسیٰ کو سولی پہ لٹکا دیا، ہمارے عقیدے کے مطابق خداوند عالم ان کو آسمان پر لے گیا، اور جیسے جزیات آپ کی خدمت میں عرض کی کہ فلسطین میں جب امام علیہ السلام نماز اقامہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو آسمان سے بھیجے گا کہ جائیے اور جا کر امامت ولی خدا میں جماعت ادا کریں۔ ایسا خوبصورت منظر ہو، سب کچھ مادی کرنا شروع کر دیا، سب کچھ مادی کرنا شروع کر دیا۔ کہا کہ دیکھیے ابھی ہم لوگ ایک اصول بناتے ہیں کہ عیسائیوں کے 2 اصول، ایک گناہوں سے پاکیزگی کا اور دوسرا توبہ کا۔ کہا گناہوں سے پاکیزگی کا کیا کریں، اور یہ سارے اصول عجیب بات یہ ہے کہ یہودیوں نے ان کو بنا کر دی۔ کہا جیسے ہی بچہ پیدا ہو کہ چونکہ آپ بنی آدم کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، انہوں نے ترک اولا کیا تھا، تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ جب بھی بچہ پیدا ہو تو اس کو پانی میں غسل دیتے چلے جاؤ، اس کو پانی میں غسل دو۔ آج بھی جب ان کے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے کیتھولکس کے ہاں، تو ان کے پاس ایک خاص قسم کا پانی ہے، اس پانی کے اندر اس کو بچے کو ایک ڈبکی سی لگاتے ہیں، اس کو غسل دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بس اس کے بھی وہ جو ترک اولا ہوا تھا اس سے اس کو نجات ملی۔ کہا اگر اس کے باوجود تم بعد میں گناہ کرتے ہو تو تمہاری توبہ خداوند عالم تب قبول کرے گا کہ جب تم سب کے سامنے علناً کہو گے، سب کو بتاؤ گے کہ میں نے یہ گناہ کیے ہیں۔ کس قدر
کس قدر تحریف دین میں. عجیب بات یہ ہے کہ اسلام سے کس قدر مختلف. ایک حدیث ہے چھٹے امام صادق علیہ السلام سے، کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف جا رہے تھے. جب کوہ طور کی طرف جا رہے تھے تو وہاں راستے میں ایک شخص ملا. کہا اے موسیٰ کہاں جا رہے؟ کہا خداوند عالم سے بات کرنے جا رہا ہوں، خداوند عالم سے کلام کرنے جا رہا ہوں. کہا موسیٰ میرا ایک کام ہے. کہا بتائیے کیا کام ہے؟ کہا میرے سے گناہ سرزد ہوا ہے، میں نے گناہ کیا ہے کہ جو بہت ہی شنیع ہے، جو بہت ہی برا ہے، جو بہت ہی غلط کام میں نے انجام دیا. اور اس نے وہ جو گناہ کیا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا اور تقاضا یہ کیا کہ جب خداوند عالم سے کلام کر رہے ہوں، جب بات کر رہے ہوں تو پروردگار سے کہیں کہ اس شخص کو معاف کر دیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے سنا اور سن کے چل پڑے. جب چل دیے کوہ طور پہ پہنچے تو وہاں پر جا کے جب خداوند عالم سے بات چیت ہوئی، جب کلام ہوا تو کچھ دیر کے بعد جب حضرت موسیٰ کو یاد آیا کہ اس طرح سے اس شخص نے ایک ذمہ داری لگائی تھی کہ جب پروردگار سے بات ہو تو آپ اللہ تعالیٰ سے کہیے گا کہ مجھے معاف کر دیں، میرے سے یہ گناہ ہوا. حضرت موسیٰ کو یاد آیا، خداوند عالم سے کہا کہ پروردگار ایک اور مسئلہ ہے، ایک اور کام ہے. پوچھا کیا؟ کہتے ہیں میں ابھی جب آ رہا تھا تو راستے میں ایک شخص ملا تو اس نے مجھے کہا کہ میرے سے فلاں گناہ ہو گیا کہ جو بہت ہی شنیع ہے، جو بہت ہی برا ہے، جو بہت ہی خراب ہے، بہت ہی برا عمل میرے سے انجام پایا گیا. تو وہ چاہ رہا تھا کہ یہ والا گناہ آپ اس کا معاف کر دیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اچھا جاؤ اور جا کر اس شخص کو بتا دو کہ میں نے اس کو معاف کر دیا لیکن میں اس سے راضی نہیں ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کیوں پروردگار، جب آپ نے معاف کر دیا تو معافی کا مطلب یہ ہے کہ آپ راضی ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ دیکھو جب اس نے گناہ کیا، اس نے توبہ کی تو میں نے اس کو اسی وقت معاف کر دیا تھا. میرا گلہ یہ ہے کہ اس نے جو گناہ کیا تھا آپ کو کیوں بتایا؟ میں نے تو اس کو معاف کر دیا تھا، وہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، وہ آپ کو کیوں بتاتا؟ اس نے کیوں اپنے آپ کو رسوا کیا؟ کہا موسیٰ میں آپ کو بتاتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. کہا کہ جب اس نے گناہ آپ کو بتا دیا کہ جو سے گناہ سرزد ہوا ہے میں نے اس کو معاف کر دیا، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا، لیکن جب بھی کہیں پر بھی آپ کو وہ دکھائی دے گا اس کی گناہ آپ کے ذہن میں متصور. میں ارحم الراحمین، میں غفور الرحیم نہیں چاہتا کہ کوئی انسان دوسرے انسان کو دیکھ کے اس کے گناہ کا تصور کرے. کس طرح فرق ہے مسیحیت اور اسلام میں. وہ کہیں کہ آپ اونچا اونچا سب کو بتاؤ گے تو خداوند عالم معاف کرے گا. یہاں پر تعلق تمام نیت کے ساتھ ہے. یہاں پر تعلق صورت کے ساتھ نہیں ہے، یہاں پر تعلق سیرت کے ساتھ ہے. یہاں پر تعلق آپ کے لباس کے ساتھ نہیں ہے، یہاں پر تعلق آپ کی زبان کے ساتھ نہیں ہے، یہاں پر تعلق آپ کی صورت اور چہرے اور اس کی خوبصورتی اور بدصورتی کے ساتھ نہیں ہے. یہاں پر تعلق اس کے جوان ہونے، مریض ہونے، بوڑھے ہونے، تندرست ہونے، چھوٹے ہونے، لمبا ہونے، چھوٹا قد ہونے کسی سے نہیں ہے. اس کا تعلق آپ کے نفس کے ساتھ ہے. امام حسین نے جون کے چہرے کی طرف دیکھ کے بزم کربلا میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دی. خداوند عالم نے حضرت بلال حبشی کے چہرے کی طرف دیکھ کے سورج کو نہیں روکے رکھا، بلکہ دیکھا کہ کتنا نفس کے اندر خلوص ہے. جتنا خلوص پایا ہے امام حسین خلوص دیکھتے چلے گئے، حسینی بناتے چلے گئے. درود پڑھے محمد والا محمد. ہاتھوں کو فضا میں بلند کر کے مل کے کوئی دماغ خاموش نہیں. یہ نیت کی کہ آج یہاں قومی مرکز کل خدا اس وسائل کا کربلا جا کے حسین بادشاہ کی نگری میں سب کے ساتھ عرب عجب کالا کر کسی کو رک کے رہا مل کے لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک
ہمارا نفس وہ قطرہ ہے کہ جو سمندر حسین میں فنا ہو چکا ہے. ہمارا نفس ایسا نہیں ہے کہ جو کہیں پر امام حسین کے سمندر سے جدا ہو. اگر ہمیں اس قطرے کو بھی کہیں ڈھونڈنا ہے تو سمندر حسین میں غوطہ زن ہو کے دیکھیں. محمد والے تو کس قدر اہم ہے عزیزو کہ انسان اپنے زمانے کے امام کو پہچانتا چلا جائے. کتنی جزیات کہ جو انسان کے لیے معلوم ہونا ضروری ہے کہ امام علیہ السلام جب اس کائنات میں آئیں گے تو کیا کرنے والے ہیں, کتنا فرق. ابھی آپ عجیب بات اور دیکھیے کہ ایک اور, جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ جب عیسائی بلاتے ہیں تو کہتے ہیں مسیحا ہیں, اسی طرح سے یہودی کہتے ہیں ماشیح ہیں. ان کو مسیحا کہا کیوں گیا؟ یہ بھی ساری تعبیرات مادی ہیں, ساری تعبیرات مادی. کہا کہ جب حضرت سموئیل یا حضرت شمیل کے جو آخری قاضی تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد, ان کے پاس جب کچھ افراد گئے اور جا کر کہا کہ یہ جالوت نام کا بادشاہ ہے, ہمیں بہت زیادہ تنگ کرتا ہے, آپ اس کے مقابلے کے لیے ہم لوگوں کے لیے کوئی ایک ایسا رہبر, کوئی ایک ایسا رہنما ہو کہ جس کو چنیں اور ہم لوگ اس کا جا کے مقابلہ کر سکیں. تو حضرت سموئیل یا حضرت شمیل نے کہا کہ دیکھو جیسے ہی فجر طلوع ہو رہی ہو تو جو سب سے پہلا آ رہا ہوگا وہی تمہارا رہبر. صبح جب اٹھے بنی اسرائیل والے انتظار کر رہے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ طالوت نام کے ایک شخص ہیں کہ جو بالکل جوان ہے, بالکل جوان ہے. وہ داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد حضرت سموئیل نے یا حضرت شمیل نے کہا بنی اسرائیل والوں سے کہ دیکھو میں نے خداوند عالم نے ان کو تمہارا رہبر بنایا, اگر ان کے ساتھ جاؤ گے تو خداوند عالم تمہارے ہاتھ میں نصرت لکھ دے گا. انہوں نے حضرت طالوت کو دیکھنے کے بعد کہا, یہ سارا قرآن کا واقعہ ہے, سورہ بقرہ کی آخری آیات کا واقعہ ہے. ان کو دیکھنے کے بعد کہا کہ اس کو کس طرح سے پروردگار ہمارا حاکم بنا سکتا ہے, کس طرح سے ہمارے اوپر اس کو مسلط کر سکتا ہے, جبکہ اس کے پاس تو پیسے ہی نہیں, جبکہ اس کے پاس تو مال ہی نہیں. خداوند عالم وہاں پر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کے پاس مال نہیں ہے لیکن پروردگار کی طرف سے ایسا علم ہے کہ جو تمہیں نجات عطا کرے گا. حضرت طالوت علیہ السلام کے ساتھ ان کا بھانجا حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود ہیں. وہاں سے چلے جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے بنی اسرائیل کو لے گئے. راستے میں ان کو پیاس لگی, حضرت طالوت سے کہا کہ دیکھیے ہمیں پیاس لگی, ہمارے لیے پانی کا بندوبست کریے. حضرت طالوت علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے میں تمہارے لیے پانی کا بندوبست کرتا ہوں, لیکن کوئی تم میں سے ایک گھونٹ سے زیادہ نہ پیے. میں روایات میں دیکھ رہا تھا کہ جیسے ہی کہا نا کہ ایک گھونٹ سے زیادہ نہ پیے تو وہاں پر بھی صرف 313 ہی تھے کہ جنہوں نے ایک گھونٹ پیا. وہاں پر بھی یہی عدد تھا 313 کا کہ جنہوں نے ایک گھونٹ پیا. حضرت طالوت علیہ السلام کے ساتھ گئے. توجہ سے سنیے گا, جہاں پر لے کے جانا چاہ رہا ہوں پورا واقعہ جزیات کے ساتھ بیان نہیں کر رہا, آپ لوگوں کے اذہان میں موجود ہے, پہلے بیان کر چکا. جب ایک 313 افراد کے ساتھ جالوت کے مقابلے میں گئے تو دیکھا کہ جالوت کی بہت بڑی فوج ہے, بہت بڑی فوج ہے. وہاں پر مقابلہ کرنا شروع کیا ان 313 افراد نے. جس طرح سے مشرکین مکہ آئے اور یہاں پر بدر کے مقام پہ رسول خدا کے اصحاب موجود ہیں اور ان کے ساتھ نبرد آزما ہوئے. اچھا بھی جب ان لوگوں کے ساتھ لڑنا شروع کیا تو خداوند عالم, توجہ کریے گا, پروردگار چھوٹے چھوٹا انسان کا عمل خداوند عالم کس طرح سے بڑا بنا دیتا ہے انسان تصور نہیں کر سکتا. چھوٹا سا عمل خداوند عالم کتنا بڑا بنا. وہاں پر جب مقابلہ چل رہا ہے تو حضرت داؤد علیہ السلام نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور روایات کے مطابق صرف جالوت کی طرف اچھالا ہے, جالوت کی طرف اچھالا کہ جو جالوت کی جا کر پیشانی پر لگا. جیسے پیشانی پر لگا جالوت وہاں پر ہلاک ہوتا ہے, جس کے نتیجے میں حضرت طالوت علیہ السلام کو خداوند عالم نصرت عطا کرتا. خداوند عالم نے وہاں پر کامیابی کی عطا کی حضرت طالوت کو, اور اس کے بعد داؤد علیہ السلام کی حکومت بنی. داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان کی حکومت بنی. اگر میں زمانے کے امام کے لیے سوچوں کہ میں نے ایک بہت بڑا کام کرنا ہے اور اس کو اپنی نظر میں بڑا بناؤں, ممکن ہے کہ خدا کی نظر میں چھوٹا ہو. جب میں کہوں کہ مولا آپ کی محبت میں یہ چھوٹا سا کام کرنے لگا ہوں, اب خدا ہے کہ جو اس کو بڑا کر دے. آپ غور کریے کتنے چپے چپے کے اوپر اس وقت پوری دنیا کے اندر عزائے حسین ہوئے, کتنے گھروں میں ہو رہی, کتنے مقامات پہ ہو رہی, کتنی جگہوں پہ ہو رہی. ایک چھوٹا سا کام, ایک فرش عزا بچھاتا ہے کوئی, وہاں پر 5 افراد کو دعوت دیتا ہے,
وہ آ کر ذکر حسین سنتے ہیں، اگر ان 5 افراد میں سے 3 ہدایت پا جائیں، اگر 2 ہدایت پا جائیں، خداوند عالم نے کتنا بڑا کام کر دیا۔ ہمیشہ جب بھی میں کوئی کام کرنے لگا ہوں تو کہوں پروردگارہ یہ چھوٹا سا کام ہے لیکن اپنی حیثیت کے مطابق کر رہا ہے، پروردگار اس کو کس طرح سے بڑا بنا دے انسان تصور نہیں کر سکتا۔ دنیا نے دیکھا کہ یہ تو چھوٹا سا کام تھا کہ بستر رسول پر لیٹ جاؤ، لیکن خداوند عالم قرآن میں کہتا ہے کون ہے کہ جس کے نفس کو میں اپنی رضا سے خرید لوں۔ کسی نے کہا کہ چھوٹا سا کام ہے کہ اپنی افطار یتیم مسکین اسیر کو دے دو۔ بھئی امیر المومنین کی افطار میں ایسا تھوڑا کہ کوئی مرغے مسلم پکا، کوئی ایسا تھوڑا کہ بہت سارے گوشت بند بہت سارے بکرے ذبح ہوئے کہ امیر المومنین نے آج افطار کرنی ہے۔ میرے مولا تو وہ ہیں کہ جب کسی نے کہا نا کہ مولا یہ جو کی روٹی مجھے بھی کھلائیے، کہا کہ یہ صرف علی ہی کھا سکتا ہے، یہ کوئی اور نہیں کھا سکتے۔ بس کس طرح سے وہ یتیم مسکین اسیر کو دنیا دیکھتی چلی گئی کہ یہ صرف ایک افطار دی ہے، لیکن پروردگار نے دیکھا کہ جب علی نے اپنی محبت سے خداوند عالم کی راہ میں افطار دی ہے، اے جبرائیل لوح محفوظ سے ان آیات کو لو اور قلب پیغمبر پہ نازل کر۔ کتنے ایسے اعمال، یہ تو معصومین کے اعمال ہیں، معصومین کے، دنیا کہتی ہے کہ اس طرح سے یہ چھوٹے۔ بدر کے اندر دیکھ لیجئے کہ جو غیر معصومین کے اعمال ہیں کس طرح سے 313 میں پروردگار ان کو غالب کرتا ہے، کس طرح سے جہاں پر کثرت موجود ہے لیکن اس کے باوجود مغلوب ہو جاتے ہیں۔ میرے لیے ضروری ہے کہ میں زمانے کے امام کو پہچانتا ہوا، آخری زمانے کو پہچانتا ہوا اپنے آپ کو اس وقت کے لیے تیار کر لوں۔ اگر میں اپنے آپ کو اس وقت کے لیے تیار نہ کر سکا تو ممکن ہے کہ جب امام علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائیں ظہور کریں تو پریشان ہو جاؤں۔ کہا کہ ان تینوں میں ہے، یہودیوں میں بھی ہے، مسیحیت میں بھی ہے، اسلام میں بھی ہے، کہ جب امام علیہ السلام اس دنیا میں ظہور کریں گے اس سے پہلے ایک دجال نام کا ایک فتنہ ہے، ایک دجال نام کا فتنہ ہے کہ جو انسان کو اپنی لپیٹ میں لے گا، کہ جس کے نتیجے میں اکثر انسانیت گمراہ ہو جائے گی۔ کہا دجال کیا ہے؟ دجال کذب سے ہے، مبالغے کا صیغہ ہے، دجال فعال یعنی بہت زیادہ جھوٹا، اور دوسرا اس کا جو معنی بیان کیا ہے وہ سونے کے پانی کا ہے۔ یہ دجلہ اور فرات جو 2 معروف دریا ہیں ان میں سے دجلہ کو دجلہ بھی انہی 2 وجوہات کی وجہ سے لکھا کہ کہا گیا کیونکہ کہیں پر بھی اس کے عمق کو معلوم کرنا مشکل ہے، کہ اگر کوئی دریائے دجلہ کے اندر چلا جائے تو اس کی ڈیپتھ کتنی ہے، اس کا عمق کتنا ہے، معلوم نہیں ہو سکتا۔ بس انسان اسی جھوٹ میں کہ اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا اس میں غرق ہو جاتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب دجلہ بہہ رہا ہے تو وہ ایک سونے کا پانی ہے کہ جو پورے عراق کو سیراب کرتا ہوا جا رہا ہے۔ یہی دجال کہ جو انسان کو اپنے فتنے کی لپیٹ میں لے لے گا جھوٹ کے ذریعے، اس دنیا کی محبت کے ذریعے، دجال ہے سونے کے پانی کے ساتھ۔ کہا دجال ایک انسان کا نام ہے یا ایک فکر کا نام ہے؟ اکثر علماء اس چیز کے قائل ہیں کہ دجال ایک فتنے کا نام ہے، ایک فکر کا نام ہے کہ جو آ کر انسان کو پلٹ دے گا، معصوم سے دور کر دے گا، خداوند عالم سے دور کر دے گا۔ ہر وہ چیز کے جو خداوند عالم سے دور کر دے بس دجال، ہر وہ چیز کے جو امام سے دور کر دے، زمانے کے امام سے دور کر دے، وہ دجال۔ اگر میرے عمل میں خداوند عالم کی ذات نہیں ہے، کسی بھی عمل میں جہاں پر میں نے اپنی مشیت کو مقدم رکھا خدا کی مشیت سے، اس کا مطلب یہ ٹھہرا کہ میں اپنی ذات کے ساتھ جھوٹ بول رہا۔ کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اگر انسان، توجہ سے جملہ سنیے گا، اگر انسان پروردگار کی مشیت کو اپنی مشیت میں شامل کر لے تو چاہے رسول کو نہیں دیکھا ہے اس کے باوجود رسول خدا کی اونٹنی ابو ایوب انصاری کے گھر جا کے رکتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ میں دیکھوں گا اس کے بعد پرکھوں گا اور اس کے بعد سمجھنے کے بعد آگے بڑھوں گا، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ رسول خدا نے دیکھا نہیں ہے، حضرت ابو ایوب انصاری نے دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود حضرت ویسے کرنی نے رسول خدا کو دیکھا نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود
پروردگار صحابیت کا سرٹیفکیٹ دیتے ہیں. مالک اشتر کہاں سے امیر المومنین کے صحبت میں آتے ہیں اور اتنا بڑا اعزاز پاتے ہیں کہ امیر المومنین مالک اشتر کے بارے میں یہ کہیں کہ اگر یہ پہاڑ ہوتے تو کوئی پرندہ اس کی چوٹی کی طرف پہنچ نہیں پاتا, اگر یہ کوئی پتھر ہوتا تو اس کے اندر کوئی نفوذ نہ کر پاتا, اگر سمندر ہوتا تو اس کی گہرائی نہیں ناپی جا سکتی. مالک اشتر میرے ساتھ ایسے ہی ہیں کہ جس طرح سے میں رسول خدا کے ساتھ تھا. کتنا بڑا مقام عطا کیا. یعنی حضرت مالک اشتر نے بھی رسول خدا کو دیکھا نہیں ہے, لیکن رسول خدا نے حضرت مالک اشتر کے بارے میں بھی یہی کہا کہ مجھے یمن سے ایک مومن کی خوشبو آ رہی ہے, ایک مومن کی خوشبو آ رہی ہے. ایسا شخص کہ جو اپنے زمانے کے امام کے ساتھ اس قدر ملحق ہو گیا کہ کہا کہ جس طرح سے امیر المومنین کے الفاظ مالک اشتر کے لیے کہ جس طرح سے اونٹنی کا بچہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے نقش قدم دیکھ کے چلتا ہے کہ جہاں پر اس کی ماں قدم رکھتی ہے وہیں پر وہ بچہ قدم رکھتا ہے. مالک اشتر میرے ساتھ ایسا تھا کہ جہاں جہاں پر میں قدم رکھتا چلا جاتا تھا وہاں پر یہ قدم رکھتے چلے جاتا. حضرت سلیمان کو دیکھ لیجئے, ایک دفعہ امیر المومنین جب مسجد میں گئے ہیں تو کہا کہ آپ اکیلے آئے, کہا نہیں سلیمان صاحب نے کہا کہ باہر تو صرف ایک قدم کے نشان. جا کے سلیمان سے پوچھا کہ آپ کے قدموں کے نشان کہاں ہیں؟ کہتے ہیں کس طرح سے ممکن ہے کہ امیر المومنین کے قدموں کے ساتھ میں قدموں کے نشان رکھوں. جہاں پر میرے مولا نے قدم رکھا اسی پر میں نے اپنے مولا کے قدموں پر قدم رکھا, انہی کے نقش قدم پر چلتا ہوا یہاں تک پہنچا ہوں. میرے زمانے کے امام نے بتا دیا کہ اس دنیا میں آ کر انہوں نے کیا کرنا ہے, ان کا کیا ہدف ہے. میرے زمانے کے امام نے بتایا کہ دیکھو اس دنیا میں جھوٹ کے ذریعے سے یہ دنیا تمہیں میرے سے دور کر دے گی, تم دور نہ ہونا, عدل و انصاف کا بپا کرنا میرا ہدف. لبیک یا مہدی, 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 لبیک یا مہدی. یہ بقیت کوئی عالم سلطان اعظم ولی اسماء یا علماء شہنشاہ دوران بلند صلوات ایک اور بڑا مسئلہ ایک اور مقام پر بتایا کہ دیکھو اتنا زیادہ فتنہ ہو جائے گا, اپنے آپ کو فتنوں سے محفوظ رکھنا. یہ انجیل یوحنا کے اندر موجود ہے آرماگیڈن کے نام سے. کہا ایک بہت بڑا مارکا ہوگا, بہت بڑا مارکا. امام علیہ السلام اپنے ایک صحابی کے ساتھ پانچویں امام باقر علیہ السلام ایک مقام ہے نارتھ سیریا کا جس کا نام ہے قرقیسہ. امام علیہ السلام اس کے پاس سے گزر رہے تھے, ان کا صحابی, ان کا جو خادم ہے میسر یا میسر اس کا نام, وہ ان کے ساتھ موجود ہے. امام علیہ السلام نے پوچھا کہ اے میسر بتاؤ کہ قرقیسہ کتنا دور ہے؟ کہا مولا اس کے بارے میں آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا کہ یہاں پر ایک بہت بڑی جنگ ہونے والی ہے حق اور باطل کے درمیان کہ ہر 9 میں سے 7 افراد قتل کر دیے جائیں گے. اس قدر خون خرابہ ہوگا, اس قدر دنیا کے اندر فساد ہوگا. اگر ایک محلل سے کسی نے پوچھا کہ ابھی یہ بتائیں کہ یہاں پر اتنا زیادہ خون خرابہ ہو کہ اتنے لوگ قتل کر دیے جائیں کہ پانچویں امام کی روایت کے مطابق جو غیبت نعمانی میں امام علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں کہ ہر 9 میں سے 7 افراد وہاں پر قتل کر دیے جائیں گے, تو کیا آیا یہ خون ظاہری خون بہے گا یا اس طرح سے کہ وہ افراد کے جو امیر المومنین کی طرف بڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور خداوند عالم نے ان کو یہ صلاحیت عطا کی ہے, اس کے باوجود دجال کے قسم میں آنے کے بعد وہ 9 میں سے 7 افراد امام سے دور چلے جائیں. کس قدر فتنے کا دور, کس قدر پریشانی کا دور. یعنی وہ انجیل یوحنا کے اندر آرماگیڈن کے نام سے, ہماری کتابوں میں قرقیسہ کے نام سے. لیکن عزیزو ہمیں تسلی ہے, ہمیں تسلی یہ ہے کہ عالم ارواح میں جب خداوند عالم حب علی کو بانٹ رہا تھا تو خداوند عالم نے ہمیں عطا کیا ہے.
क्या वाह 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 वाह। जिसकी वजह से अली खुदावंद आलम ने हमारे दिलों में उस मोहब्बत को बाकी रखा है। दूसरी चीज जो हमें अता की है, परवरदिगार ने हमें मदरसा हुसैनिया अता किया। इस मदरसा हुसैनिया के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी गई। इस इमाम हुसैन के स्कूल के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी गई। यहाँ पर एक इंसान आया और किस तरह से अपने आप को आबे ज़ुलाले इमाम हुसैन से पाक करके दोबारा मुआशरे में जाकर इत्र हुसैनी को बखेर सके, इस तरह से इस पूरे मुआशरे की फ़िज़ा को मुअत्तल कर सके। खुदावंद आलम ने हम लोगों को ये सलाहियत अता की और परवरदिगार हम लोगों से राज़ी। और सबसे बड़ी दलील इसकी यही है कि परवरदिगार ने जब इस ज़मीन को समेटा है और हम इस ज़मीन के साथ जब सिमटे हैं तो खुदावंद आलम ने हमें फर्श अज़ा पिलाकर बिठाया। खुदावंद आलम ने जब इस ज़मीन को समेटा है हमारे लिए, तो कहीं ऐसा नहीं है कि किसी और शय को हमारे लिए आसान कर दिया, बल्कि फर्श अज़ा पर आना हमारे लिए आसान कर दिया, जिसके नतीजे में इंसान पहचान सके कि क्या होने वाला है। ये खुदावंद आलम का इरादा है, ऐसा होकर रहे। मुझे खुद को आमादा कर मदरसा हुसैनी से इस्तिफादा करते, इस मदरसे से इस्तिफादा करते। अजीज़ों, इसके लिए थोड़ी कुर्बानियाँ नहीं हैं। इसके लिए अली की बेटी ने सफ़र किया है, करबला से कूफा, कूफा से शाम। जालिमों ने ऐसा नहीं है कि नौके नेज़ा पे सरों को कितनी दफ़ा कहा कि इन सरों को बीवियों के नज़दीक से दूर ले जाया जाए। तो किसी ने अली की बेटी से पूछा कि बीवी आप क्यों चाहती हैं? कहती हैं कि जब इन सरों को देखने के लिए सब जमा होते हैं तो हमारे सर पे चादर नहीं होती। कोई है कि जो अली की बेटी को चादर ला दे? अमीरुल मोमिनीन भी जब ज़ैनब को लेके जाते हैं अपनी माँ की ज़ियारत के लिए तो चिराग गुल कर देते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि कोई मेरी बेटी के साये को देख ले। आगे आगे अब्बास हैं नन्ही सी तलवार के साथ, साथ इमाम हसन और हुसैन के जाओ मेरी शहजादी को उनकी वालिदा की ज़ियारत करा कर। अज़ीज़ों, इस मदरसा हुसैनिया की बड़ी कुर्बानियाँ हैं। आइए एक ऐसे शहीद का जिक्र करते हैं कि जिसने अपने नफ्स को जब इमाम हुसैन के हवाले किया है तो करबला के मैदान में रिज़्क़ पढ़ते हुए दिखाई देते हैं कि मौला अगर मेरे बदन को एक मरतबा नहीं 70 मरतबा काट कर जला कर राख को हवा में उड़ा दिया जाए और फिर मुझे ज़िंदा किया जाए और फिर आपके रास्ते में मुझे दोबारा से मौत आ जाए और काट दिया जाए, माँ तरक तो भैया हुसैन ने मौला मैं आपको नहीं छोड़ूँ, मौला मैं आपको तन्हा नहीं छोड़ूँ। ज़ुहैर इब्न कैन इमाम अलैहिस्सलाम के एक ऐसे सहाबी हैं कि जिन्होंने ये रिज़्क़ करबला में पढ़ा। इमाम अलैहिस्सलाम के ऐसे सहाबी हैं कि जो शब आशूर मौला अब्बास से कहते हैं कि अब्बास आपको पता है कि अमीरुल मोमिनीन ने आपको खुदा से क्यों मांगा है? आगे से मौला अब्बास अंगड़ाई लेकर कहें अतुशज्जिउनी या ज़ुहैर, ऐ ज़ुहैर क्या आया तो मुझे शुजाअत दिलाते हो, एक दफ़ा सुबह आशूर हो लेने दो। मैंने तो मुस्लिम की बेवा से भी वादा किया है कि एक दफ़ा मुझे इसने बगा मिल जाए फिर देखिए मैं क्या करता हूँ। मैंने तो मुस्लिम की यतीमा से भी वादा किया है कि एक दफ़ा मुझे कूफा दाखिल हो लेने दो, फिर देखें आपका ये गुलाम किस तरह से अली की याद दिलाता है, किस तरह से तलवार चलाता है। इमाम अलैहिस्सलाम ने जब मक्का छोड़ा, ज़ुहैर हज करके कूफा की तरफ आ रहे हैं, देखते हैं कि इमाम अलैहिस्सलाम अपना एक खैमा लगाते हैं। अपना खैमा ज़ुहैर दूर लगाते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इमाम का सामना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि इमाम के सामने के नतीजे में वो जो पैगंबर अकरम ने खबर दी है वो सच्ची हो जाए। जानते हैं कि उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद कूफा पे कब्जा कर चुका है, जानते हैं कि यजीद खलीफा बन चुका है, जानते हैं कि इमाम हुसैन अपने मक़तल की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन चाहते हैं दूर रहे। लेकिन हुसैन जानते हैं कि ज़ुहैर को करीब कैसे करना है।
مولا علی اکبر کو بھیجا کہ جاؤ سامنے خیمے سے زہیر کو بلا لاؤ۔ روایت کہتی ہے کہ خیمے میں حضرت زہیر، ان کی زوجہ دلہم اور ان کے غلام بیٹھے ہیں، اور زہیر اور ان کی زوجہ کھانا کھانے لگے۔ نوالہ توڑ کے اپنے چہرے کے قریب کیا کیا کہ باہر سے آواز آئی کہ زہیر ہیں۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا علی ابن الحسین۔ جیسے سنا نا کہ علی اکبر آئے ہیں لینے کے لیے، مولا کو پتا ہے کہ کس طرح سے غلام ہے، تو کہتے ہیں ساتھ ہی انہوں نے اپنے نوالے کو رکھا اور ایک دفعہ آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں کہ جس کا ڈر تھا وہی ہو گیا۔ دلہم کہتی ہے کہ ماجرا کیا ہے؟ جائیے جا کر حسین علیہ السلام سے پوچھ لیجئے، مولا سے پوچھیے کہ کیا چاہیے ان کو، کیا ماجرا ہے۔ روایات کہتی ہیں کہ زہیر نکلے ہیں، مولا علی اکبر آگے ہیں، زہیر سر جھکائے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، خیمہ امام حسین میں داخل ہوئے ہیں۔ روایت نے یہ نہیں بتایا کہ اندر دونوں کے درمیان گفتگو کیا ہوئی ہے، لیکن روایت نے یہ ضرور کہا ہے کہ جب زہیر خیمے میں گئے ہیں تو سر جھکا ہوا تھا، جب نکلے ہیں تو چہرہ چمک رہا تھا، ایسے حشاش اور چہرے چمکتے کے ساتھ جب واپس آئے ہیں تو زوجہ نے پوچھا کہ کیا بات ہوئی آپ کی اور مولا کے در؟ کہا بات کا تو نہیں بتاؤں گا، صرف یہ بتا دوں کہ میں اپنے مولا کو چھوڑ نہیں سکتا۔ اے دلہا میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، تم جاؤ کوفہ میں میرا مال لے جاؤ ساتھ۔ میرا غلام اس کو بلایا اور کہا کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں کہ ابھی میں امام حسین کے پاس جا رہا ہوں، ابھی کربلا جا رہا ہوں۔ ابھی ہماری مسیر وہ ہے کہ جس کے اندر ہمیں قتل کیا جائے گا، جہاں پر ہمارے بدن کے ٹکڑے کیے جائیں گے۔ یہاں پر ایک جملہ ہے جو مقتل نے لکھا ہے اور قیامت کا جملہ ہے۔ دلہم کہتی ہے کہ جب آپ حسین کے پاس جا رہے ہو تو مجھے بھی لے جاؤ۔ تو زہیر آگے سے کہتے ہیں کہ اے دلہم تو نہیں جانتی کہ عربوں کا قانون کیا ہے کہ جب کوئی قتل ہو جاتا ہے تو اس کی بیوہ کو کنیز بنا لیتے ہیں۔ دلہم نے جیسے یہ سنا ہے تو کہتی ہے کہ میں نے سنا ہے حسین کے ساتھ علی کی بیٹی بھی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ رسول ذاتیہ حسین کے ساتھ ہے۔ ایک دفعہ غیرت زہیر جاگی ہے، کہا تو اپنے آپ کو علی کی بیٹی کے ساتھ ملاتی ہے؟ کس کی جرت ہے کہ جو زینب کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھے؟ میں قربان جاؤں غیرت زہیر کے اوپر۔ ایک کاش شام غریبہ میں ہوتے، چلے ہوئے خیموں سے کس طرح سے اپنے بھتیجے کو بچا کے لاتی۔ اجرکم اللہ۔ حضرت زہیر گئے ہیں کربلا عزیزوں، کربلا میں جا کے میدان کارزار میں امام حسین نے اجازت دی ہے، جا کر ایسے جنگ کی ہے۔ جنگ کرنے کے نتیجے میں بہت ساروں کو واصل جہنم کرنے کے بعد جب زین سے زمین پر آئے ہیں، امام حسین تیزی کے ساتھ زہیر کے پاس پڑے ہیں۔ روایات میں کہتے ہیں کہ امام حسین نے صرف علی اکبر کے رخسار پہ اپنا رخسار نہیں رکھا بلکہ زہیر کے پاس گئے ہیں، وہاں پر اپنے رخساروں کو زہیر کے رخسار پر رکھ دیا۔ اے ظالموں، تمہیں نہیں پتا کہ تم نے کس کو قتل کیا ہے؟ اے تمہیں نہیں پتا کہ یہ میرا زہیر کتنا محبوب تھا؟ اجرکم اللہ عزیزوں، کربلا کا واقعہ ہو گیا۔ 11 محرم کو جب بن پالان کے اونٹوں کو لایا گیا، پاؤں میں بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، رسن بستہ بغیر چادر کے زینب بن پالان کے اونٹوں پر سوار ہوئی ہیں۔ ساری بیویاں سوار ہوئیں، کوفہ کی طرف گئے۔ کوفہ کے باہر ندا دی گئی کہ باغیوں کا لٹا ہوا قافلہ آ رہا ہے، سب جمع ہو جائیں۔ بازار کوفہ میں سب جمع ہو گئے۔ زہیر کی زوجہ کو جب پتا چلا، ساتھ ہی اپنے گھر کی چھت پر گئی ہے، دیکھتی جاتی ہیں، ایک ایک کر کے سروں پر نگاہ کر رہی ہے۔ نوکے نیزہ پہ کبھی چھوٹا سا ایک ننھا سا سر گزرا، یہ حسین کے ششماہے کا سر ہوگا۔ ایک چاند سا چہرہ گزرا، یہ حسین کے علی اکبر کا سر ہوگا۔ سروں کے درمیان دیکھا، زہیر کا سر نظر آیا، فوراً سجدے میں چلی گئی۔ پروردگارا تیرا شکر ہے، تو نے میری قربانی کو قبول کر لیا۔ فوراً اپنے غلام کو بلایا، ایک کفن غلام کو دیا کہ جاؤ کربلا، جاؤ میرے زہیر کو وہاں پر کفن دے کر آؤ۔
غلام سے کہا جاؤ، اب انتظار کر رہی ہے، غلام جا رہا ہوگا، کفن دے رہا ہوگا، ابھی واپس آ رہا ہوگا۔ جیسے واپس آنے کا وقت آیا، گھر کی چھت پہ جا کے دیکھا غلام سر جھکائے ہیں، ابا کے دامن میں کچھ چھپائے آ رہا ہے۔ فوراً دروازے پہ گئی ہے، غلام سے پوچھا کہ تو نے میرے زہیر کو دیکھا ہے؟ اس کا لاشا تو ٹھیک تھا نا؟ تو نے میرے زہیر کو آیا کفن دیا یا نہیں دیا؟ غلام خاموش ہے، کہا میں تجھے کبھی معاف نہ کروں گی، تو نے میرے زہیر کو کفن دیا یا نہ دیا؟ ابا کا دامن ہٹایا، ایک کفن اٹھا کے دیا، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہے بیوی معاف کرنا نہ کرنا آپ کا اختیار۔ جب کربلا پہنچا، جا بجا لاشیں بکھرے تھے، اے بیوی کفن ایک تھا، ایک لاشا دیکھا، پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، ایک لاشا دیکھا، ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا تھا، ایک لاشا دیکھا، سینے سے برچھی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، ایک چھوٹا سا لاشا، اے بیوی لاشیں بکھرے تھے، کفن ایک تھا۔ لعنة الله على القوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.